سارے دکھ دور ہو جائیں گے جب ماں باپ کی خدمت کریں گے. ماں باپ کی خدمت. اچھا، ایک عمل ایسا علماء نے لکھا ہے جس کا اجر قیامت کے دن تو ملنا ہی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ اجر والدین کی خدمت ہے. آقا کریم اسلام نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. حضرت بایزید بسطامی اپنی ماں کو کہتے ہیں امی یا تو مجھ سے اپنے حق پورے کروا لے یا پھر مجھے اللہ کے حق پورے کرنے دے. تو کہا بیٹا جا، میں نے تجھے اپنے حق معاف کر دیے، جا تو اپنے رب کو راضی کر لے. حضرت بایزید گئے 12 سال تک مسلسل جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے. 12 سال کے بعد اتفاق سے بسطام کے پاس سے گزرنا ہوا تو کہا یار اتنا عرصہ ہو گیا ماں کو ملا ہی نہیں ہوں، جاؤں ماں کو مل کے تو آؤں. رات کا وقت تھا. جب دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے تھے لیکن ہاتھ رک گیا کہ 12 سال تو ماں کی خدمت نہیں کی، آج ماں اس وقت سوئی ہوگی، اس کی نیند کو خراب تو نہ کروں. دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے. جب سحری کا وقت ہوا نا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی ہے. جب دروازے پہ دستک دی تو آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو ابھی آئی. یعنی 12 سال کے بعد بیٹا پلٹا ہے لیکن ماں کو پتہ چل گیا، اس کے دروازے کھٹکھٹانے سے معلوم ہو گیا کہ بایزید آیا ہے. یہ ماں اور باپ کے سینے کا یہ پیار ہے. تو جب دروازہ کھولا ماں نے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کو چوما، لیکن بیٹے کے چہرے پہ گرد تھی، افسردہ حالت تھی. تو ماں دوبارہ تہجد والے مصلی پہ چلی گئی اور جا کے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور اللہ کے بارگاہ میں درخواست کی مالک تو نے ابھی تک میرے بیٹے کو قرب نہیں دیا، ابھی تک اپنی محبتوں سے اس کو نہیں نوازا، تیری یاد میں نکلا تھا. تو حضرت بایزید کہتے ہیں جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کر رہا تھا وہ رب تو میری ماں کے پاس موجود تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رضا الوالد رضا اللہ، سخط الوالد سخط اللہ. کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا، اور جس کا باپ ناراض ہو گیا تو سمجھ لو پھر اس کا رب ناراض ہو گیا. اس لیے یہ ماں باپ اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہوتے ہیں. اللہ کی رحمتوں کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو وہ ماں باپ کی صورت میں دیکھ لیں، اور ان کو تو اس قدر اولاد کے لیے ان کا مقام بیان کیا گیا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص محبت سے ایک مرتبہ اپنی اماں یا اپنے ابے کی زیارت کر لیتا ہے، فرمایا میرا رب اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما. کسی نے عرض کیا حضور اگر کوئی 2 بار زیارت کرے تو فرمایا 2 حجوں کا ثواب. کسی نے عرض کیا کوئی 3 بار زیارت کرے تو 3 حجوں کا ثواب. مشکات شریف کی روایت ہے کسی نے عرض کیا حضور اگر کوئی 100 بار زیارت کرے تو فرمایا اللہ 100 حجوں کا ثواب دے گا. تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، وہ اجر دیتا نہیں تھکتا، اس لیے کہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا. تو اس کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، وہ تو ایک قطرہ بھی عطا کر دے تو ہم سب کی بگڑی بن جائے گی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وہ ماں باپ کے روپ میں ہمیں یہ رحمتیں عطا کرتا ہے. اچھا، ماں باپ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہوتے ہیں. ان کے وجود سے ہمیں برکتیں لینی چاہیے، ان کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. کبھی وہ تلخ لہجے میں ہوں، کبھی وہ ہمیں جھڑک دیں، کبھی وہ ہمیں ڈانٹ دیں تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرماتا ہے. لیکن جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا پھر بھی ان کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی ہوتا ہے یا کہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ تو بس یہ ایک روایت سن لیجئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا حضور ماں باپ کے چلے جانے کے بعد کیا ان کا حق ہمارے اوپر کوئی ہوتا ہے؟ تو آقا کریم فرمایا ہاں 4 حق جو ہے وہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی اولاد پہ ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں تو ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے. نماز جنازہ ان کا حق ہے. اب یہ تو تقریباً ہر ایک بندہ ہی نماز جنازہ تو ادا کرتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا یہ حق ادا نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو کبھی آج تک نہیں دیکھا.
لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جنازے میں کھڑا ضرور ہوتے ہیں، صف میں آگے ہوتے ہیں، پہلی صف میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو نماز جنازہ آتی نہیں ہے، ان کو تو دعا ہی نہیں آتی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جنازے کا فرض کیا ہے، رکن کیا ہے، تو پھر کیسے جنازہ پڑھیں؟ تو اس لیے یہاں پہ ماں باپ کی جو کوتاہی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں نہ سکھایا. اگر ان کو دین سکھایا ہوتا تو کم از کم آج ہمارے نماز جنازہ تو صحیح پڑھتے. ہم نے تو یہ کہا کہ بس لگائیں ان کو دولت کمانے پہ، مال کمانے پہ. ہم نے پڑھایا بھی تو سکول پڑھایا، اچھی بات ہے، پڑھانا چاہیے سکول بھی، لیکن سکول سے زیادہ جس تعلیم کی اہمیت ہے وہ دین کی اہمیت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں. کم از کم ان کو ضروریات دین کا پتہ ہونا چاہیے، جو فرض علم ہے ان کا ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے تو کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو دین کیوں نہیں پڑھایا تھا. پھر وہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے، وہ تو پھر فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہماری قبر پہ آ کے، اس لیے کہ ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، جب تک علم نہیں آئے گا اس وقت تک پھر ہم عمل کی اہمیت ہی کھو دیتے ہیں. تو پہلا کام یہ ہے کہ والدین کا جنازہ پڑھا جائے. دوسرا حق ان کا یہ ہے کہ ان کے لیے مسلسل استغفار جاری رکھا جائے، بخشش کی دعا ان کے لیے جاری رکھنی چاہیے. اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مالک میرے ماں باپ پہ اس طریقہ سے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی تھی. جب میں کھا نہیں سکتا تھا وہ مجھے کھلاتے تھے، جب میں پی نہیں سکتا تھا وہ مجھے پلاتے تھے، جب میں پہن نہیں سکتا تھا وہ مجھے پہناتے تھے، جب میں چل نہیں سکتا تھا وہ مجھے چلاتے تھے، میں تو اپنا آپ صاف بھی نہیں کر سکتا تھا تو میرے والدین میرا جو ہے وہ میری غلاظت کو صاف کرتے تھے. اور باپ مجھے جو ہے وہ سائیکل کی کاٹھی پہ بٹھا کے مجھے مدرسے چھوڑنے کے لیے جایا کرتا تھا، اسکول چھوڑنے کے لیے جایا کرتا تھا. یہ ان کی خدمات ہیں. آج میں جس منصب پہ بھی ہوں تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں. تو یہ ان کے لیے دعا کرنا یہ مسلسل جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا. تو والدین کے لیے دعا. اچھا، اس میں یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین دنیا میں کسی بیٹے پہ ناراض ہوں، ہوتا ہے ایسے بس اوقات ہو جاتا ہے، آخر انسان ہیں، مسائل ہیں، معاملات ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین کسی پہ ناراض ہوں تو ان کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب قبر میں آپ کی طرف سے ان کو ٹھنڈک پہنچے گی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ روحانی طور پہ آپ پہ خوش ہو جائیں گے. اس لیے ان کی شرط کیا کہ مسلسل ان کے لیے دعا جاری ہر نماز کے بعد. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور والدین کی روحیں اس پہ راضی رہتی ہیں. تیسرا حق جو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد انسان پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے. اگر باپ چلا گیا تو چچا ہے، پھوپھی ہے، تو اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے. جب ہم ان کی وجہ سے ان کے بہن بھائیوں سے تعلق قائم رکھیں گے تو پھر ان کی روح ہمارے اوپر خوش ہوگی. اسی طریقہ سے والدین کی وجہ سے ہم بہن بھائیوں کو آپس میں تعلق قائم رکھیں تو اس سے بھی والدین کی روح راضی ہوتی ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ ہم جڑ کے رہیں. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں ہم رزق کو بڑھانے کے لیے. تو ایک سادہ سا نسخہ ہے کہ رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں، رشتوں کو آپس میں قائم رکھیں تو اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور چوتھی بات جو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمائی کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد جو اولاد پہ حق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کہ جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھ. ہر ایک بندے کے کوئی دو چار لنگوٹیے یار دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر باپ چلا گیا تو اس کے بیلی دوست جو ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے. اگر ماں چلی جائے تو اس کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا. اس سے ان کی روح بھی آسودہ ہوگی اور ہمیں بھی روحانیت نصیب ہوگی. یہ بعض ایسے عمل ہوتے ہیں ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، ہم سکون کسی اور چیز میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمارے دلوں کی راحت رکھی گئی ہے. اور وہ یہ کبھی آپ جا کے بیٹھیں ماں کے چلے جانے کے بعد محبت سے ادب سے خالہ کے پاس جا کے بیٹھیں، اگر آپ کو چین نہ آئے تو مجھے پکڑ لیں. آپ اپنی امی کی سہیلی کے پاس جا کے بیٹھیں، اگر آپ کو چین نہ آئے تو مجھے پکڑ لیں.
کہ ایک ان احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے حضور نے یہ اعمال ہمیں اس لیے بتائے ہیں کہ ان اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ رکھا ہے. تو ان کے دوستوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جب انتقال ہو گیا مکہ المکرمہ میں، تو ان کے انتقال کے بعد حضور جب گھر کے اندر کوئی اچھی چیز پکتی، گوشت پکتا، کوئی اچھا کھانا بنتا، تو حضور فرماتے کہ مکے کے فلاں محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، اس کو دے کر کے آؤ. تو پوچھا جاتا حضور وہ کون ہے؟ تو آقا کریم اسلام فرماتے یہ میری زوجہ خدیجہ کی سہیلی ہے. یعنی حضور نے اب بیوی کی سہیلی کا بھی احترام سکھایا ہے. اللہ اکبر. تو جب بیوی کی سہیلی کا یہ احترام ہے تو آپ مجھے بتائیں پھر ماں کی سہیلی کا کتنا احترام ہوگا، پھر باپ کے دوستوں کا کتنا احترام ہوگا. تو یہ 4 حق ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے اوپر قائم رہتے ہیں. اگر ہم ان کو اپنائیں اور ان کو اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی ماں باپ کی روحیں بھی ہمیں فیض دیتی ہیں. میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. الحمدللہ کئی مقامات پہ سعادت مندی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے. عمرہ کی بھی سعادت نصیب ہوئی، مکہ پاک بھی گئے، حضور کے قدموں میں بھی حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور کے در نور کی حاضری عطا فرمائے. اس لیے کہ مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. جنوں ویک کے اکھیاں ٹھار دیاں نے، جنوں ویک کے ٹھاردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں ایک کوئی شہر تے بس مدینہ ہے. اور کئی مقامات پہ گئے جہاں، لیکن یقین جانیے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ جب میں جا کے حاضری دیتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، جتنی روحانیت مجھے وہاں پہ نصیب ہوتی ہے شاید ہی کہیں نصیب ہوتی ہو. تو یہ ماں باپ کی قبریں جو ہیں یہ بھی ہمیں فیض دیتی ہیں، ان سے بھی ہمیں روشنی، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی ماں کی قبر کے پاؤں والی، چونکہ حدیث پاک ہے نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. تو اگر ماں کے چلے جانے کے بعد، باپ کے چلے جانے کے بعد اگر ہم ان کے پاؤں والی جانب اگر جا کے ہم بوسہ دے لیں تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جنت کو بوسہ دے لیا ہے. جیسے زندگی میں ہم نے ان کے قدموں کو بوسہ دے لیا، ایسی اللہ تعالیٰ جل شانہ شرف عطا کرتا ہے. تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار بنا لیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کو ایک عادت بنا لیں، اس میں سستی نہ آنے دیں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. سارے دکھ دور ہو جائیں گے جب ماں باپ کی خدمت کریں گے. ماں باپ کی خدمت، اچھا ایک عمل ایسا علماء نے لکھا ہے جس کا اجر قیامت کے دن تو ملنا ہی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. اور وہ اجر والدین کی خدمت ہے کہ جن لوگوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی ہے، اور آخرت میں تو پھر آقا کریم اسلام نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے پھپھا جی کی بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ چلے گئے، آج ہم ان کے لیے دعا کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ایک وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے. تو قبل اس سے کہ ہمارے اوپر وہ وقت آئے ہم جو ہے وہ حضور کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کریں. ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے، اب یہ ذمہ داروں کا تو نصاب ہی سوکھا ہے، بڑا آسان سا نصاب ہے. آپ 5 جگانہ نماز کا اہتمام کریں، جو فصل اٹھاتے ہیں اس کا عشر ادا کریں چونکہ ضروری ہے، اور گھر کے جو حقوق ہیں بیوی بچوں کے وہ پورے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی پکی ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک شعر والدین کی عظمت پہ میں کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو شاعر ماں باپ کی شان میں کہتا ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے. اف تک نہ کہو یہ قول قرآن ہے، اف تک نہ کہو یہ قول قرآن ہے. رتبہ ماں باپ
شان ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے اف تک نہ کہو یہ قول قرآن ہے۔ حضرت اویس کرنی آقا کریم اسلام کے زمانے میں ہیں، حضور کے صحابی نہیں بنے لیکن محبت سے سینہ بھرا ہوا تھا۔ کسی نے کہا جب تمہاری اویس سے ملاقات ہو تو اس کو میرا سلام تو کہہ دینا۔ آقا کریم اسلام نے جب فرمایا صحابہ کو اگر ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ عرض کیا گیا حضور اتنا پیار اتنی محبت اور لوگ کہاں کہاں سے آپ کو ملنے کے لیے آگے، اور کرن تو دور ہی نہیں ہے وہ آپ کو ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تو فرمایا اس کی بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا۔ اللہ اکبر۔ کہا اس سے ملاقات ہو تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ معلوم ہوتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور پھر جب ملاقات ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی اویس بن عامر سے، تو کہا حضور تمہیں سلام کہتے تھے، تو اویس مچل گئے۔ کہا اچھا حضور کے لبوں پہ اویس کا نام کیسے آیا، کیسے حضور نے کہا کہ اویس کو سلام کرنا؟ کہا اتنی محبت اتنی تڑپ تو پھر ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو کہا پھر بتاؤ، اچھا تم تو حضور سے ملے ہو؟ ہاں ہم ملے ہیں۔ تو کہا بتاؤ آقا کریم اسلام کے یہ دو ابرو جڑے ہوئے تھے یا کہ کھلے ہوئے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولا علی حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہا اگر تمہارے ذہن میں نہیں آ رہا نا تو مجھ سے پوچھ لو۔ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو ابرو جڑے ہوئے نظر آتے تھے، جب قریب آ جاتا تھا تو کھلے ہوئے نظر آتے تھے۔ معلوم ہو رہا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ جس جگہ بھی رہے مدینے والے کے قرب میں رہتا ہے۔ رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے اف تک نہ کہو یہ قول قرآن ہے۔ آج میں اس مجلس کے اندر آپ سے یہی درخواست کروں گا جن کے ماں باپ چلے گئے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ہر نماز کے بعد دعا کرو، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں غنیمت جانو ان کا